بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ رواج تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی کوئی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے ہٹ جائے گا اور اس ایک روز دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا ایک سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اس کو ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقایا زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخر پر خیر بات کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے۔ پھر وہ وہاں لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی، لہذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس کے ایک سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کی بادشاہت کے اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے جزیرہ دکھانے کا بندوبست کیا گیا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد بھی اس کا یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے، ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے، سب پالتو درخت کاٹ دیے جائیں جو ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی کرتا۔ پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا، پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغ تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً مرغیاں، گائیں، بھینسیں، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا، اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا، اپنے بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے
وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ کو مزید 2 ماہ صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے میں چھوڑا جائے گا۔ بلاخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ کا 1 سال ختم ہو گیا۔ جب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا، ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر بات کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی تقریب پر بہت خوش تھا، لیکن اس سے لوگوں نے پوچھا، اس موقع پر تمام بادشاہ تو رو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لاہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام سکون سے گزار سکوں۔